حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ابھی سورہ کہفی اس میں اصحاب قیمت، نعوذ باللہ، بات سمجھ میں آئی نہیں؟ تو عمل کا ظاہر جو ہے اس کی قیمت ہے. تو یہاں پیغمبر حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ابھی سورہ کہفی اس میں اصحاب کہف کے قصے کے درمیان میں وہ مضمون آ چکا نہیں آ چکا؟ وَلَا تَقُولَنَّ لِشَيْءٍ إِنِّي فَاعِلٌ ذَلِكَ غَدًا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب ان سے سوال کیا گیا تھا کہ یہ بتائیے، آپ نے کیا فرمایا؟ کل کو بتا دوں گا. میں نہیں بات، آپ نے فرمایا کل کو بتا دوں گا. کیا گناہ ہوا؟ ہم تو رات دن بولتے رہتے ہیں، مگر پیغمبر کی شان کے مطابق نہیں تھی بات. یہ پیغمبر کی شان کے مطابق کیا تھی بات؟ اللہ نے اگر چاہا تو کل کو بتلا دوں گا. کیا پیغمبر کا دل غافل تھا اس بات سے؟ کیا توقع کر سکتے ہیں آپ کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں یہ احساس ہوگا کہ اللہ اگر نہ چاہے تو بتلا سکتا ہوں؟ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. پیغمبر کے دل میں ایمان تھا، سمجھنا، یقین تھا، مگر الفاظ میں وہ احتیاط نہ رہی. کیا ہوا اس کا نتیجہ؟ میں بتا چکا ہوں کہ مختلف روایتوں کے اعتبار سے کہیں 15 دن، کہیں 40 دن اور کہیں 6 مہینہ انتظار کرایا گیا. اور اس انتظار کی تکلیف کو آپ نہیں سمجھ سکتے. ہم کو کیا معلوم، ہم نہ اس مقام پر نہ کچھ. مسئلہ یہ تھا کہ دشمنوں نے ایک سوال کیا تھا جانچنے کے لیے کہ نبی ہیں کہ نہیں. اگر جواب آئے گا تو سمجھیں گے کہ نبی، اور نہیں تو نبی نہیں ہے. آپ دیکھیں کہ مکی زندگی کتنی خطرناک گزر رہی ہے. پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم کی کیسی نازک زندگی ہے. وہاں ایک امتحان آپ کا کیا جا رہا ہے اور آپ نے وعدہ کیا میں کل کو بتلاؤں گا. دوسرے دن نہ بتلائیں، کیا گزری ہوگی؟ آپ سمجھتے ہیں آسان ہے بات؟ یہ اللہ تعالیٰ نے یہ سب گوارا کیا. 1 دن نہیں، 2 دن نہیں، 3 دن نہیں، 15 دن یا 40 دن یا 6 مہینہ، مختلف روایتیں آتی ہیں. وہی نہیں آئی ہے. آپ پر کیا کیفیتیں گزری ہوں گی؟ ان ظالموں نے کیا بخشا ہوگا؟ کتنی پھپتیاں کسی ہوں گی، کتنے الفاظ نہ آپ کے لیے استعمال ہوئے ہوں گے. یہ سب کچھ تکلیفیں آپ نے سہی ہیں، صرف لفظ کی اس بے احتیاطی کی وجہ سے کہ آپ نے انشاءاللہ نہ فرمایا. تو آئی وہی، اور اس کے بعد کہا گیا کہ ولا تقولن، ہرگز آپ کبھی یوں نہ کہا کریں کل کو میں ایک کام کر دوں گا. کہا کریں کہ انشاءاللہ. دیکھا آپ نے الفاظ کی احتیاطی تو تھی اور کیا تھی، ورنہ دل تو آپ کا بالکل صحیح ہے. دل میں کوئی ایمان کی اور اس یقین کی کوئی کمی نہیں تھی. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا یہاں یہ صورت ہو رہی ہے. فرما دیا نہیں، میرے برابر کوئی نہیں. بات صحیح تھی، نیت بھی بخیر تھی، الفاظ میں احتیاط نہیں تھی. اللہ تعالیٰ کی یہاں اس کی ہوئی کہ پیغمبر کو تو محتاط ہونا چاہیے. تو لہذا اب ان کو، اگر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اتنے انتظار کی تکلیف میں ڈالا گیا تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو اس مرحلے سے نہیں گزارا گیا ہوگا تکلیف دہ. وہی ہے صورت. یہاں کہا گیا یہ غلط ہے، ایک علم اور بھی ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے. وہ ایک علم اور ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے موسیٰ. اب یہاں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی حقانیت اور ان کا صاحب حق ہونا. کوئی ہمارے جیسے کہہ دے ہم نفس پرستوں کو، صاحب آپ زیادہ مت اکڑیے، آپ کے جیسا علم دوسرے کے پاس بھی ہو، کیا ہوگا؟ حسد ہوگا. نہیں حسد ہوگا، چڑ ہوگی، بغض ہوگا. لیکن موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نبی ہیں، وہ تو بے ارادہ ایک خطا ہوئی ہے، لیکن نعوذ باللہ وہاں یہ تھوڑی کوئی بے کمالی ہے، با کمال ہے. تو بجائے اس کے کہ حسد پیدا ہوتا یا کوئی برائی پیدا ہوتی، شوق پیدا ہوا. اللہ میاں اگر کوئی اور کسی کو آپ نے ایک خاص علم دے رکھا جو میرے پاس دے رکھا، میں تو اس سے ملنا چاہتا ہوں. خداوندہ میں کیسے ملوں اس کو، میں کیسے دیکھوں اس کو؟ یہ شوق پیدا ہوا. اللہ تعالی نے فرمایا ہاں ضرور دیکھو. تو چلو اب سفر کرو. کیسا سفر؟ منزل کوئی متعین نہیں. یہ نہیں کہا گیا فلاں شہر میں جاؤ، نہیں، سفر کر دو، شروع کر دو سفر. ایسا سفر کہ جس کی کوئی منزل متعین نہیں، آرام کا سفر ہوتا ہے. کتنی پریشانی اس میں ہے. اور پیدل سفر، نہ جہاز، نہ ریل، نہ خچر، نہ کچھ، پیدل چلنا ہے. تو یہ سفر شروع ہوا. کس طرف کا وہ سفر تھا؟ کہا گیا
جہاں دو سمندر یا دو دریا اکٹھے ہوں وہیں وہ آدمی ملے گا. بھائی کہاں دو سمندر اکٹھے ہوں گے؟ کہاں کی بات کہی جا رہی ہے؟ کچھ نہیں. بس دو سمندر جہاں اکٹھے ہوں گے وہیں وہ آدمی مل جائے گا. اب چلے ہیں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اور ان کے ساتھ ان کے خادم ہیں یوشع ابن نون. یوشع ابن نون یہ بعد میں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے نبی بھی بنے، بعد نبی بنے ہیں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے بعد. تو معلوم ہے کہ موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے وقت میں نبی کون ہے دوسرے ان کے ساتھ؟ ہارون علیہ السلام. لیکن ہارون علیہ الصلوۃ والسلام بڑے بھائی تھے اور ان کا انتقال موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی میں ہو بھی گیا تھا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا انتقال بعد میں ہوا. ان کے بعد جو نبی بنائے گئے بنی اسرائیل کے وہ ہیں یوشع ابن نون. اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے زندگی میں یہ ان کے خدمتگار رہے ہیں، خدمتیں کی ہیں بڑی. تو یہ ساتھ میں ہے، ان کو لے کے چلے. جن کے لیے لفظ آیا ہے فتح. فتح کا لفظ، فتح جوان کو کہتے ہیں. تو معلوم ہوا کہ جوانی کی عمر بڑی خاص عمر ہے. اللہ میاں بڑے خصوصیت کے ساتھ جوان کا لفظ جو کہتے ہیں، معلوم ہوتا ہے کہ جوانی کی عمر بڑی اہم ہے جس کو ہم لوگ ضائع کرتے ہیں. تو یوشع ابن نون موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ اللہ سبحانہ و تعالی کی ہدایت کے مطابق اس سفر میں ایک کام یہ کیا گیا کہ مچھلی رکھ لی گئی. مچھلی، فش. اب یہ بہت مشکل ہے بتلانا کہ وہ زندہ رکھ لی گئی یا باقاعدہ کاٹ کے رکھ لی گئی، تل کے رکھ لی گئی، بھون کے رکھ لی گئی، کیا کر کے رکھی گئی، واللہ اعلم. مختلف باتیں. حاصل یہ ہوا کہ مچھلی رکھی گئی، اس لیے رکھی گئی کہ کھانا تھا، وہ توشہ تھا سفر کا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اپنے اس خادم کے ساتھ چلے جا رہے ہیں. اب ایک جگہ پڑا ہوا اور اس کے بعد وہاں سے پھر چل پڑے. اس سفر کے دوران کافی دور جانے کے بعد تقریباً بعد مفسرین کہتے ہیں کہ 24 گھنٹے اور آگے بڑھ گئے. 24 گھنٹے کا سفر اور کر لیا مزید اس جگہ سے. تو دن کا وقت تھا اور اپنے خادم کو انہوں نے بلایا اور فرمایا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہ بھئی آج تو ہم ذرا تھک گئے ہیں، کچھ وہ جو ہمارا کھانے کا جو سامان ہے لاؤ، اور بھوک بھی لگ رہی، کچھ تھک بھی رہے ہیں. مطلب یہ کہ سفر میں اب تک نہیں تھکے، آج تھک رہے ہیں. چنانچہ وہ اب جو انہوں نے مانگا ناشتہ یا وہ جو بھی اپنا کھانا تھا، توشہ تھا کہ لاؤ، تو اب وہ ان کو حضرت کو جو ہے خیال آیا. کن کو؟ یوشع ابن نون کو. جی حضرت وہ تو میں بتانا ہی بھول گیا، وہ مچھلی تو ناشتہ دان میں سے ٹفن کیریئر میں سے چھلانگ لگا کے بھاگ گئی تھی. فلانی جگہ جو وہاں ہم ٹھہرے تھے وہ بھاگ گئی تھی مچھلی، اور وہ تو سمندر میں عجیب طریقے سے گئی. تو انہوں نے کہا کہ بھلے آدمی، اسی جگہ کی تو تلاش تھی ہم کو، جہاں مچھلی کو دوڑ لگانی تھی وہیں تو ہم کو تلاش تھی، چلو واپس. چنانچہ پھر واپس چلے اور جہاں وہاں تک پہنچے سمندر کے اس کنارے پر کہ جہاں ایک چٹان تھی اور چٹان کے قریب پہنچے جہاں پہلے پڑاؤ ڈالا تھا، وہاں واپس آئے تو ایک صاحب کو چادر اوڑے دیکھا لیٹے ہوئے، کہ چادر اوڑے لیٹے ہیں، سفید چادر سی. تو وہاں سلام علیکم ہوا، وعلیکم السلام ہوا، اور اب پتہ چل گا کہ یہی ہیں وہ جن کی تلاش میں ہم نکلے ہیں، یہی ہیں وہ. سمجھ میں آیا؟ اب کچھ واقعات ہوئے، ان واقعات کو اور اس پورے واقعے کو یہاں کیوں بیان کیا گیا، انشاءاللہ اس کو میں آہستہ آہستہ ضرورت جیسی جیسی پڑتی جائے گی، جیسے جیسے واقع آئے گا اس کے بعد میں بتاؤں گا کیوں تو یہاں واقعہ بیان کیا گیا، اس علم کی کیا حقیقت ہے جو علم ان کو دیا گیا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو جو علم دیا گیا اس کی کیا حقیقت ہے، دونوں میں کیا فرق ہے، انشاءاللہ آئندہ ہفتے. آیت نمبر 60. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَإِذْ قَالَ مُوسَى لِفَتَاهُ لَا أَبْرَحُ حَتَّى أَبْلُغَ مَجْمَعَ الْبَحْرَيْنِ أَوْ أَمْضِيَ حُقُبًا فَلَمَّا
فلما بلغا مجمع بينهما نسيا حوتهما فاتخذ سبيله في البحر سربا فلما جاوزا قال لفتاه آتنا غداءنا لقد لقينا من سفرنا هذا نصبا قال أرأيت إذ أوينا إلى الصخرة فإني نسيت الحوت وما أنسانيه إلا الشيطان أن أذكره واتخذ سبيله في البحر عجبا قال ذلك ما كنا نبغي فارتدا على آثارهما قصصا فوجدا عبدا من عبادنا آتيناه رحمة من عندنا وعلمناه من لدنا علما قال له موسى هل أتبعك على أن تعلمني مما علمت رشدا قال إنك لن تستطيع معي صبرا وكيف تصبر على ما لم تحط به خبرا قال ستجدني إن شاء الله صابرا ولا أعصي لك أمرا قال فإن اتبعتني فلا تسألني عن شيء حتى أحدث لك منه ذكرا فانطلقا حتى إذا ركبا في السفينة خرقها قال أخرقتها لتغرق أهلها لقد جئت شيئا إمرا قال ألم أقل إنك لن تستطيع معي صبرا قال لا تؤاخذني بما نسيت ولا ترهقني من أمري عسرا فانطلقا حتى إذا لقيا غلاما فقتله قال أقتلت نفسا زكية بغير نفس لقد جئت شيئا نكرا قال ألم أقل لك إنك لن تستطيع معي صبرا قال إن سألتك عن شيء بعدها فلا تصاحبني قد بلغت من لدني عذرا فانطلقا حتى إذا أتيا أهل قرية استطعما أهلها فأبوا أن يضيفوهما فوجدا فيها جدارا يريد أن ينقض فأقامه قال لو شئت لاتخذت عليه أجرا قال هذا فراق بيني وبينك
سأنبئك بتأويل ما لم تستطع عليه صبرا أما السفينة فكانت لمساكين يعملون في البحر فأردت أن أعيبها وكان وراءهم ملك يأخذ كل سفينة غصبا وأما الغلام فكان أبواه مؤمنين فخشينا أن يرهقهما طغيانا وكفرا فأردنا أن يبدلهما ربهما خيرا منه زكاة وأقرب رحما وأما الجدار فكان لغلامين يتيمين في المدينة وكان تحته كنز لهما وكان أبوهما صالحا فأراد ربك أن يبلغا أشدهما ويستخرجا كنزهما رحمة من ربك وما فعلته عن أمري ذلك تأويل ما لم تسطع عليه صبرا صدق اللہ العظیم. یہ واقعہ یہاں سے شروع ہو رہا ہے حضرت خضر علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کا. گزشتہ ہفتے میں نے مختصراً اس واقعے کا تعارف تو کرا دیا تھا کہ اس میں کیا واقعہ آ رہا ہے. بات یہ ہے کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جو صاحب شریعت نبی ہیں، رسول ہیں. صاحب شریعت نبی اسی کو کہتے ہیں کہ جس کو کتاب دی جائے اللہ کی طرف سے اور نیا قانون اس کو دیا جائے، اس کو صاحب شریعت کہتے ہیں. صاحب شریعت رسول ہے. ظاہر ہے کہ رسول جب دنیا میں بھیجا جاتا ہے تو جس کام کے لیے اس کو بھیجا جاتا ہے اس کام کا علم سب سے زیادہ اسی کو ہوتا ہے. اس کے ہوتے ہوئے کسی اور کو اس کے برابر کا بھی علم نہیں ہو سکتا، چاہے کہ اس سے بڑھ کر کسی کو علم ہو. موسیٰ علیہ السلام صاحب شریعت نبی ہیں تو اس کا علم ان سے بڑھ کر کسی کو نہیں. خضر علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے اس زمانے میں رکھا اور ان کو ایک دوسرے قسم کا علم دیا. موسیٰ علیہ السلام نے جب یہ بات کہی تھی ایک سوال پر کہ سب سے زیادہ علم مجھے ہے، تو ان کی نظر میں وہی علم تھا کہ جو ان کے پاس ہے اور واقعتاً اس میں وہ صحیح تھے. مگر میں نے کہا تھا کہ چونکہ اس میں احتیاط نہیں تھی نبی کے شان کے مطابق، اس لیے اس پر ان کی پکڑ ہوئی اور مواخذہ ہوا. تو بتلایا گیا کہ جا کر دیکھو کہ ایک شخص اور ہے کہ جس کو ہم نے وہ علم دیا جو آپ کے پاس نہیں ہے. تو ان کو شوق ہوا کہ بھئی وہ کون سا علم ہے اور جو میرے پاس نہیں اور دوسرے کے پاس سے جا کر دیکھیں. تو وہ اب سفر شروع کرایا گیا. تو میں یہ عرض کر رہا تھا کہ وہ علم کیا ہے. آپ اس میں کچھ واقعات جو آگے چل کر آئیں گے ان واقعات کو دیکھنے سے ان میں کچھ یہ ہیں کہ صاحب ایک کشتی تھی تو اس کو عیبدار کر دیا، کوئی بچہ تھا تو اس کو جان سے مار دیا، کوئی گرتی دیوار تھی اس کو سیدھا کر دیا. اب اس کی کیوں کیا؟ ایک پاگل پن میں نہیں کیا، بلکہ یہ کہ اس کی انہوں نے وجہ بتلائی. میں نے یہ کام اس لیے کیا، اس لیے کیا، اس لیے کیا. اور ساتھ میں یہ بھی کہ میں نے خود سے نہیں کیا، مجھے اللہ نے اس کا حکم دیا سو میں نے یہ کام کیا. سمجھ میں آئی یہ تو بات ہے. تو ظاہر ہے کہ جب اللہ کی طرف سے کوئی حکم دیا جانا تو پھر وہ ایک علم بنا اور اس علم کا سورس بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی ذات ہوئی. کہاں سے وہ علم آیا؟ جس نے حکم دیا اسی کے پاس سے وہ علم آ رہا ہے. تو معلوم ہوا کہ اللہ کی طرف سے آنے والا علم جو ہے
ایک تو وہ علم ہے جو عام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو دیا جاتا ہے، جس کو علم شریعت کہتے ہیں، اور ایک دوسرا علم ہے جو خضر علیہ السلام کو دیا گیا۔ تو وہ کیا ہے؟ میں اس کو کہہ رہا تھا کہ دراصل اللہ کی پسند ایک تو ان چیزوں سے متعلق ہے کہ جن کے لیے، خوب غور سے سنیے، اللہ کی پسند ان چیزوں سے متعلق کہ جن کے لیے دنیا میں انسان کو بھیجا گیا ہے۔ وہ کیا ہے؟ وہ یہ کہ اللہ کی عبادت کریں، اللہ کی فرما برداری کریں۔ یہ ہے علم۔ قرآن حکیم میں اللہ تعالیٰ نے خود ہی فرمایا کہ ہم نے انسانوں کو اور جنات کو اس لیے پیدا کیا کہ وہ ہماری عبادت کریں۔ تو دنیا میں آنے کا مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت کرنا۔ اب ظاہر ہے کہ کیسے کریں گے اللہ کی عبادت؟ اپنی رائے سے؟ تو پھر کیسے معلوم ہوگا کہ ہم عبادت کر رہے ہیں؟ ہو سکتا ہے کہ وہ عبادت ہی نہ ہو جو اپنی رائے سے ہو رہی ہو، تو پھر اللہ ہی بتائیں گے کہ میری عبادت اس طرح سے ہو۔ یہ ایک علم ہے، اس کو علم شریعت کہتے ہیں۔ تو تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو یہی علم دے کر بھیجا گیا ہے، جس کو علم ہدایت کہتے ہیں، علم رہنمائی کہتے ہیں، علم شریعت کہتے ہیں، جو بھی آپ اس کا نام رکھیں۔ ہو گئی بات۔ دوسرا، اللہ کی مرضی جو ہے ان چیزوں سے متعلق ہے کہ دنیا میں کب بارش ہو، کب بیماری ہو، کس کو ہو، کب وہ تندرست ہو، کون مالدار ہو، کون غریب ہو، کس کی موت آئے، کس کی یہاں پیدائش ہو۔ یہ ساری چیزیں ظاہر ہے کہ دنیا میں انسان کو اس کام کے لیے نہیں بھیجا گیا۔ یہ تو دنیا میں انسان کو بھیجے جانے کے مقاصد یہ نہیں، یہ ذرائع ہیں، یہ انسان کی ضرورتیں تو ہیں مگر دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد نہیں۔ انسان کو جب دنیا میں بھیجا گیا تو اس کو کھانا چاہیے، اس کو پینا چاہیے، اس کو تندرستی چاہیے، وہ بیماری سے گزرے گا تو صحت چاہیے، یہ ساری اس کی ضرورتیں تو ہیں، لیکن دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد نہیں۔ یہ میری جو باتیں میں کہہ رہا ہوں ان کو پورے غور سے سنیے، اس لیے کہ آگے میں جا کر کے اس چیز ایک نتیجہ نکالوں گا۔ میں نے کہا کہ دنیا میں اس کے انسان کی یہ ضرورتیں تو ہیں مگر دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد یہ نہیں ہو سکتا۔ سمجھ میں آیا؟ مالدار ہونا بہت اچھی چیز ہے، آدمی چاہتا ہے کہ میں مالدار ہو جاؤں، مگر دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ اس کو مالدار بننا ہے۔ بات سمجھ میں آئی نہیں بات یہ؟ تو ان میں کچھ چیزیں بہت اچھی ہیں، انسانوں کو بڑی ضرورت ہے ان کی، کھانا پینا وغیرہ وغیرہ، لیکن دنیا میں بھیجے جانے کا مقصد یہ ہرگز نہیں۔ یہ جو علم ہے ان چیزوں کا، یہ بھی ظاہر ہے کہ اللہ کی طرف سے۔ اس علم کو علم تکوین کہتے ہیں۔ کیا نام ہے اس کا؟ علم تکوین۔ کیوں کہتے ہیں اس کو علم تکوین؟ اس لیے کہ یہ سارے کام جو دنیا میں ہو رہے ہیں اللہ کے کس فیصلے سے ہو رہے ہیں؟ خود اللہ تعالی نے فرمایا کہ اذا اراد شیئا قال له کن فیکون۔ اللہ جب کسی چیز کے ہونے کا ارادہ فرماتے ہیں تو کیا کرتے ہیں؟ اب آپ کو ایک گھر بنانا ہے، کیسے چاہیے آپ کو؟ کیسے بنائیں گے؟ مٹیریل چاہیے، مٹیریل اگر پورا کا پورا ہوگا گھر بن جائے گا، نہیں وہ تو نہیں بنے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالی کو جو چیز تیار کرنی ہے یا جو چیز ہونے چاہتا یہ ہے کہ چاہتے ہیں کہ ہو، اس کے لیے کسی مٹیریل کی ضرورت نہیں، وہاں تو ارادے کی ضرورت ہے۔ ارادہ ہو اللہ کا یہ کام ہو جائے اور اس کے لیے اللہ حکم دے دیتے ہیں کہ ہو جا، اور وہ ہو جاتا ہے۔ سمجھ میں آیا نہیں؟ یہ کن، تو اسی کن سے وہ تکوین بنا ہے، یعنی یہ وہ ان چیزوں کا علم کہ جن کا وجود اللہ کے کن کہنے سے ہوتا ہے، ان چیزوں کا علم۔ آئی بات سمجھ میں نہیں؟ تو یہ ایک دوسرا علم ہے۔ اچھا، جہاں تک ان کاموں کا تعلق ہے، کون سے کام؟ بارش برسنا، پیدا ہونا، مرنا، غریبی، امیری، فلاں فلاں فلاں، یہ سارے کام یوں تو اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے سپرد کیے ہوئے ہیں، ڈیوٹیاں لگا رکھی ہیں۔ کوئی فرشتہ ہے تو وہ رزق پہنچانے والا ہے، سمجھ میں آیا؟ ایک فرشتہ ہے بارش برسانے والا ہے، میکائیل، سمجھ میں آیا؟ ایک فرشتہ ہے جو موت دینے والا ہے، کیا نام ہے ان کا؟ اسرائیل، سمجھ میں آیا؟ تو یہ سارے جو ہیں فرشتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان کے سپرد کر رکھا ہے یہ سارے کام۔ لیکن بعض دفعہ اللہ تعالیٰ کوئی خاص کام، کسی خاص نوعیت کا، کسی خاص مقام کا اللہ تعالیٰ کام کسی انسان کے بھی سپرد فرما دیتے ہیں، اس طرح کا کام تکوینی۔ ایسے لوگوں کو صوفیہ کی زبان میں صاحب خدمت کہا جاتا۔ سمجھ میں آیا نہیں؟ انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام میں بھی بعض نبیوں کے
किसी खास वक्त किसी खास काम के लिए अल्लाह ताला ने ये उनको सपुर्द फरमा दिया कि भाई तुम्हारे हाथों से ये काम होगा। किसी इनमें खिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम वो नबी हैं कि जिनको इसी काम के लिए रखा गया। उनके सपुर्द शरई काम नहीं है, शरीयत की रहनुमाई करना नहीं है, उनके सपुर्द ये काम है। हो गई बात। अच्छा साहब, यहां दो बातें कहनी है। एक तो ये कहना है कि ये दो इल्म बेशक अल्लाह की तरफ से आए हैं, जिसको मैं पूरी वजाहत से कह चुका हूं, और अल्लाह की तरफ से आने वाला इल्म जो है वो यकीनन अफजल है उन उलूम के मुकाबले में जो हमारी और आपकी ईजाद है। समझ आई नहीं बात? जिनका सोर्स बराह रास्त अल्लाह सुब्हानहू व तआला की जात है, जिन इल्मों का वो इल्म अफजल है। मगर इसमें भी, इन दोनों इल्मों में भी अफजल इल्म है इल्म शरीयत। क्यों? वजह वो सामने मैंने पहले एक बात कही थी कि वो जो दूसरी चीजें हैं वो चाहे हमको उनकी कितनी भी जरूरत हो, मगर वो मकासिद नहीं है, जराए हैं। हमें दुनिया में भेजा गया, चूंकि भेजा गया इसलिए हमको उन सब चीजों की जरूरत है, तो अल्लाह ताला उनको पूरा करते हैं। लेकिन हमको इस काम के लिए नहीं भेजा गया कि हमारी औलाद होनी चाहिए, हमको इस काम के लिए नहीं भेजा गया कि हमको मालदार होना चाहिए, हमको इस काम के लिए नहीं भेजा गया कि अल्लाह मियां को बारिश बरसानी थी तो इसलिए हमको दुनिया में भेजा। हमको दुनिया में भेजा अल्लाह ताला ने इबादत के वास्ते। तो इबादत खुदाबंदी का इल्म, जिसको इल्म शरीयत कहते हैं, वह इल्म आला है बनिस्बत उस इल्म के कि जो दुनिया में जो कुछ हो रहा है उसका इल्म हो। आई बात समझ में नहीं? तो इल्म तकवीन ये अदना दर्जे का इल्म है, इल्म शरीयत आला दर्जे का इल्म है। जब ये बात है तो जिनको तकवीनी मामला सपुर्द किए गए हैं, जाहिर है कि वो कितने भी मकबूल हों अल्लाह के, उनका दर्जा उनके मुकाबले में नीचे ही रहेगा कि जिनको अल्लाह ताला ने शरई मामलात की जिम्मेदारी सपुर्द कर रखी। आई बात समझ में नहीं? इसलिए अगर साहब खिदमत कोई वली हो, उसका दर्जा कभी भी नबी से नहीं बढ़ सकता जो साहब शरीयत है। शरीयत का इल्म कहीं ऊंचा है बनिस्बत उस इल्म के जिसको इल्म तकवीन कहा जाता है। खूब समझ में आई? हालांकि लोग जो हैं वो उल्टा समझते हैं। जिसको जो साहब खिदमत कहीं मिल जाए, करामतें दिखलाने वाला, तसर्रुफात करने वाला, ये करने वाला, लोग समझते हैं इनका दर्जा बहुत ऊंचा है। और जिनको अल्लाह ताला ने इल्म शरीयत दे करके और उनको जिम्मेदारियां दे रखी शरई मामलात की कि वो शरीयत की तालीम करें, तबलीग करें, समझ में आए, या शरई मामलात में दर्जा इज्तिहाद पर पहुंच जाएं, उम्मत में और लोगों में, अवाम में उनकी कोई हैसियत नहीं। खूब समझ लिए, तमाम औलिया अल्लाह में सबसे ज्यादा बुलंद मुकाम मुहद्दिसीन का है, फुकहा का है, इसलिए कि इनको इल्म शरीयत दिया गया है। ये आला दर्जे के औलिया अल्लाह हैं। समझ में आए? इसी वास्ते इनके यहां देख लीजिए, सही तौर पर जो उलमा हैं, सही तौर पर जो अइम्मा हैं, इनके यहां विलायत में भी कोई कमी नहीं है, दर्जा विलायत में, जिसको हम और आप विलायत समझते हैं। इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह, आप बताएं कि इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह के इबादत में कोई कमी है, रियाजत में कोई कमी है, मुजाहिदात में कोई कमी है? किस चीज में कमी है? 55 तो हज किए, 55। अब आप उनकी उम्र देख लीजिए, और उस उम्र में आप 55 साल जो हैं वो निकालें तो बचा क्या? एक आदमी की उम्र कितनी भी आप लगाएं तो ज्यादा से ज्यादा 75 साल होगी। गालिबन इमाम हनीफा की गालिबन उम्र जो है वो लगभग 70 के करीब ही है, इमाम हनीफा रहमतुल्लाह अलैह की। उनमें 55 तो हज हो गए, और जाहिर है कि साल में 2 हज तो हो ही नहीं सकते, साल में तो एक ही हज होगा। तो 55 साल तक एक इबादत मुसलसल करते रहे हैं बिला नागा, क्या कहेंगे उसको? अच्छा साहब चलिए, हो सकता है किसी को कोई कारोबारी करते होंगे, इस वास्ते हज करने जाते होंगे, समझ में आया? ये भी नहीं, बल्कि ये कि आप उसको क्या कहेंगे कि रोजाना बिला नागा महल्ले की मस्जिद में ईशा की नमाज के बाद से फजर तक वहीं इबादत करते थे, रोजाना बिला नागा, और हर रात में एक कुरान शरीफ का खत्म होता था। किसको कहते हैं फिर विलायत? इनका दर्जा ऊंचा है या उन लोगों का दर्जा ऊंचा है कि जिनके पास इल्म तो इतना नहीं मगर बेशक विलायत उनके पास? इसी वास्ते हदीस में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि आलिमुन वाहिदुन अशद्दु अला शैतान मिन अल्फ आबिद। एक आलिम जो है वो उस शख्स के मुकाबले में कि जो आलिम नहीं है, ऐसे 1000 शख्स भी होंगे उसके मुकाबले में ये शैतान पर ये शख्स भारी है। समझ में आया? इसका दर्जा बहुत ऊंचा है। तो हासिल ये हुआ कि इल्म शरीयत बहुत आला दर्जे की चीज है बनिस्बत दूसरे इल्म के जो अल्लाह की तरफ से बेशक वो भी आया हुआ इल्म है, इल्म तकवीन। तो एक तो ये बात हुई। दूसरी बात ये कि
खिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम जिनको ये इल्म दिया गया, इससे ये तो मालूम हुआ कि मकबूल हैं अल्लाह के। ना मकबूलों को थोड़ी अल्लाह ताला ये इल्म देंगे, ना ये देंगे ना वो देंगे। मकबूल हैं तभी तो ये इल्म दिया अल्लाह ताला ने। तो मकबूल होना तो मुतय्यन, मगर ये कि वो वली थे कि नबी थे, समझ में आया? तो इसको हम कैसे मुतय्यन करें? उलमा की राय दोनों में है। बाज़ कहते हैं कि वली थे, नबी नहीं थे, और बाज़ कहते हैं कि नबी थे। मेजॉरिटी जो है वो उलमा की इस तरफ गई है कि वो नबी थे। क्यों? दलील यह है कि इसमें कहाँ गया ये आया आखिरी आयत जहां मैंने जाकर खत्म किया है, आयत नंबर 82 में, वहां लफ्ज है वमा फ़अलतुहु अन अमरी। जहां बिल्कुल जाकर आयत खत्म हो रही है उससे ऊपर की लाइन में वमा फ़अलतुहु अन अमरी, मैंने कोई अपनी तरफ से ये काम नहीं किया। क्या मतलब? अल्लाह की तरफ से किया। अब अल्लाह की तरफ से करना यानी मतलब हुक्म अल्लाह की तरफ से आया। दो सूरतें हैं। एक सूरत तो यह है कि अल्लाह की तरफ से इल्हाम हुआ, वो इल्हाम कि जो गैर नबियों को भी होता है और हो सकता है, इसको इल्हाम कहते हैं। और अंबिया अलैहिस्सलातु वस्सलाम की तरफ जो इल्हाम होता है वो भी इल्हाम ही, मगर उसको हम वही कहते हैं। समझ में आया नहीं बात? उस फर्क में मैं नहीं जा रहा हूं, वक्त मेरा उसमें लग जाएगा। बतलाना यह है कि एक है नबी की तरफ, अल्लाह की तरफ से कोई बात पहुंचना जिसको हम वही कहते हैं, और एक गैर नबी की तरफ जाना जिसको हम इल्हाम कहते हैं। हो गई बात? वमा फ़अलतु अन अमरी, मैंने अपनी तरफ से नहीं किया, अल्लाह के हुक्म से किया। हो सकता है इल्हाम हो और हो सकता है वो वही हो, है बात नहीं। जो लोग ये कहते हैं कि वो नबी थे, उनकी दलील ये है कि खिज़र अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जो काम किए हैं वो ज़ाहिरी तौर पर खिलाफ शरीयत थे। ज़ाहिरी तौर पर, समझ में आया? हकीकतन नहीं, ज़ाहिरी तौर पर। इसीलिए अब आप जब पढ़ेंगे तो देखेंगे कि मूसा अलैहिस्सलाम बार बार चौंकते थे, एतराज करते, ये क्यों किया, ये क्यों किया। समझ में आया? इसलिए कि वो अपने इल्म के रोशनी में उसको देख रहे हैं, और उस इल्म के एतबार से वो गलत हो रहा था, और खिज़र अलैहिस्सलाम जो कर रहे थे वो अपने इल्म के एतबार से कर रहे थे और उसके एतबार से सही था। तो इल्म शरीयत जो है वो जो नबी के पास होता है, दूसरा शख्स अगर उसके पास नबूवत है और वही है अल्लाह की तरफ से, तब तो वो खिलाफ शरीयत कोई काम कर सकता है, यानी समझ आई नहीं बात। लेकिन वली को इसकी इजाजत नहीं है कि वली खिलाफ शरीयत कोई काम करे और उसके लिए ये दलील बनाए कि मेरे पास इल्हाम आया। इल्हाम किसी का किसी के लिए हुज्जत नहीं है जो खिलाफ शरीयत हो। अब आई समझ में नहीं? लोग कितने धोखे में पड़े हुए हैं कि साहब वो चूंकि फलाने साहब बुजुर्ग हैं और वो लिहाजा वो कर सकते हैं, नहीं कर सकते। समझ में आया? इसलिए कि क्या है वो खिलाफ पैगंबर कसे राह गुज़ीद हरगिज़ बमंजिल नखाहत रसीद। पैगंबर के मर्जी और उनकी तालीम और हिदायत के खिलाफ अगर कोई चलेगा मंजिल तक पहुंच ही नहीं सकता। रास्ता तो एक ही है जो मंजिल तक पहुंचाने वाला है, 10 नहीं है, एक ही रास्ता है। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक मौके पर तशरीफ रखते थे, आपके हाथ में एक लकड़ी थी, आपने जमीन पर उससे लाइन खींची इस तरह सीधी, और फिर उसके साथ एक कुछ और लाइनें भी खींची। आपने फरमाया जानते हो ये क्या है? अर्ज़ किया अल्लाह और उसके रसूल को मालूम, हमें तो पता नहीं क्या है। आपने फरमाया ये सीधी लाइन जो है ये मेरा रास्ता है, और जो इधर आधर हैं फरमाया ये दूसरे रास्ते हैं। जो मेरा रास्ता जो है ये सीधा है, जो मंजिल तक पहुंच रहा है, ये दूसरे रास्ते वो हैं जो गलत है। दूसरे रास्तों में कोई पड़ेगा वो कभी मंजिल तक नहीं पहुंच सकता। मंजिल तक पहुंचने वाला एक ही रास्ता है, वो नबी का रास्ता है। समझा? तो खिलाफ पैगंबर कसे राह गुज़ीद हरगिज़ बमंजिल नखात रसीद। सही कहा। तो पैगंबर के मर्जी के हुक्म और उनकी मर्जी के खिलाफ चल के कोई शख्स ये समझे कि मुझे तो इल्हाम हो गया या मुझे तो इल्का हो गया लिहाजा मैं कर सकता हूं, देखा जाएगा कि वो शरीयत के मुताबिक है या नहीं है। शरीयत के मुताबिक है, आंख बंद करके हम सामने गर्दन झुका देंगे और हम कहेंगे बिल्कुल सही, और हम भी उस पर अमल करेंगे। लेकिन अगर वो खिलाफ शरीयत है, हम न तो उन हजरत की शान में गुस्ताखी करेंगे और न इस बात को सही समझेंगे।
معیار کیا ہے اعمال اور افعال کو جانچنے کا؟ اگر آپ یوں کہیں کہ آپ کی رائے، تو پھر میں کچھ اور کہوں گا، آپ کچھ اور کہیں گے، اور آپ کچھ اور کہیں گے، شریعت کچھ نہ رہے گی۔ معیار کیا ہے کسی چیز کے حق اور باطل ہونے کا؟ یہ ہے کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ۔ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مطابق ہے، اس کے سامنے گردنیں جھکیں گی، اس کو لے لیں گے آنکھ بند کر کے۔ لیکن اگر اس معیار پر نہیں اتر رہی، ہم اس میں ہزار تعویلیں کرنے کی کوشش کریں گے، مگر اس کو ہم نہیں لیں گے۔ یہی ہے وہ صحیح راستہ۔ تو چونکہ میں نے کہا کہ خضر علیہ الصلوۃ والسلام نے جو کام کیے ہیں وہ ظاہری اعتبار سے شریعت کے مطابق نہیں ہے، تو الہام سے تو نہیں کر سکتے۔ نبی کے ہوتے ہوئے ولی کا الہام، اس کا کوئی اعتبار نہیں ہے اگر وہ خلاف شریعت ہے۔ تو واجب تھا خضر علیہ السلام کو فالو کرنا موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے، جو صاحب شریعت نبی ہیں۔ لیکن خضر علیہ السلام برابر وہ کام کیے جا رہے ہیں، اس کے معنی یہ ہے کہ وہ خود نبی ہیں، اور نبی کے اوپر جب وحی آتی ہے تو پھر وہ بے شک وہ دوسرا نبی نہ تو وہ اعتراض کر سکتا ہے اور نہ وہ دوسرے نبی کا۔ مثلا تھوڑی دیر کے لیے مان لیجیے ہمارے پاس آج قرآن ہے، ظاہر ہے قرآن پاک کے اندر بہت سے وہ احکام ہیں جو تورات اور انجیل کے خلاف ہیں، آئی بات سمجھ میں نہیں، لیکن ہم کر سکتے ہیں ایسا۔ کیوں؟ اس لیے کہ دونوں نبی تھے، محمد صلی اللہ علیہ وسلم بھی نبی اور موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی نبی۔ تو جیسے کہ موسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا حکم آیا اور امت کے ذمے ہے کہ اس کو لیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی بذریعہ وہی حکم آیا اور آپ اس کو لیں گے اور آپ کی امت بھی اس کو لے گی۔ تو نبی جو ہے وہ دوسرے نبی کا پابند نہیں، مگر ولی جو ہے وہ نبی کا پابند ہے۔ ولی کہتے ہی اس کو ہیں کہ جو نبی کا مطیع ہو، نبی کا فالوور ہو، اور اسی کو نا ولی کہتے ہیں، ورنہ وہ نبی کا فالوور نہ ہو تو وہ نبی ولی ہو ہی نہیں سکتا، سوال ہی پیدا نہیں ہوتا۔ انسان تھے، لیکن یہ کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو یہ سب کرامتیں دی ہیں، جس طرح انبیاء علیہ الصلوۃ والسلام کو معجزات دیے جاتے ہیں۔ اگر وہ نبی ہے تو ظاہر ہے کہ ان کے معجزات ہوں گے، اور اگر وہ ولی تھے تو پھر ان کو کرامات ہم کہتے ہیں۔ نبی، ان کو نبی کہا نہیں جاتا، رسول تو ہوتے ہیں۔ یعنی مثلا جیسے جبریل علیہ السلام، ان کو قرآن حکیم میں رسول کہا گیا۔ رسول کہتے ہیں پیغام لانے والے کو، پیغام لے جانا والا، رسالت پیغام رسانی۔ اللہ یصطفی من الملائکۃ رسلا ومن الناس، اللہ تعالی چوز کر لیتا ہے، چن لیتا ہے فرشتوں میں سے اور انسانوں میں سے رسول۔ تو رسول تو ہوتے ہیں۔ نبی کس کو کہتے ہیں؟ نبی کہتے ہیں غیب کی خبر دینے والے کو۔ تو ظاہر ہے کہ فرشتوں کو اس کام کے لیے نہیں بھیجا جاتا کہ صاحب تم غیب کی خبریں تو ان کو نبی نہیں کہتے۔ ہاں، ان میں بعض رسول ہوں گے، جبریل علیہ السلام رسول ہیں۔ اسی بات سے قرآن حکیم میں فرمایا گیا کہ رسول کیا ہے وہ، فلاح بالخنس الجوار الکنس واللیل اذا عسس والصبح اذا تنفس انہ لقول رسول کریم۔ یہ جو قرآن ہے یہ قول ہے رسول کریم کا۔ اس رسول کریم سے مراد جبریل علیہ الصلوۃ والسلام ہے، ذی قوت عند ذی العرش مکین مطاع ثم امین۔ یہ حضرت جبریل علیہ السلام کے اوصاف بیان کیے گئے۔ تو کوئی یوں کہیے انسانوں میں رسول بھی ہوتے ہیں، نبی بھی ہوتے ہیں، اور فرشتوں میں صرف رسول ہوتے ہیں، اس لیے کہ ان کے سپرد پیغام رسانی کا کام تو ہوتا ہے، اس سے زیادہ نہیں۔ اب پڑھیے آیتوں کو، اور جو بیچ میں آتا جائے گا انشاءاللہ اس کو لیں گے۔ فرمایا کہ اس وقت کا ذکر کیجئے جب کہا موسیٰ نے اپنے جوان سے، فتح نوجوان کے لیے آتا ہے، اور جب اس کی نسبت کسی کی طرف کی جائے ضمیر لا کر، پروناؤن لا کر، تو پھر اس سے مراد اس عرب محاورے میں خادم ہوتا ہے۔ سمجھ میں آئے؟ ویسے ترجمہ ہوگا جوان، فتح کا ترجمہ کیا ہے؟ جوان، لیکن جب لفظ ضمیر کی طرف اس کی نسبت ہوگی، لی فتح ہو، تو پھر اس کا ترجمہ کریں گے اپنے خادم، اس لیے کہ جب لفظ فتح کسی طرف منسوب ہو کر لایا جاتا ہے تو عرب محاورے میں وہ خادم کے لیے ہوتا ہے۔ اپنے خادم سے کہا، میں بتلا چکا ہوں، ان سے مراد ہیں حضرت یوشع ابن نون جو بعد میں نبی بھی بنائے گئے۔ کہا ان سے لا ابرح حتی ابلغ مجمع البحرین او امضی حقبہ، میں تو نہیں رکوں گا جب تک کہ
مجمع البحرین تک نہ پہنچ جاؤں، یعنی جہاں دو سمندر جا کر ملتے ہیں یا جو دو دریا ملتے ہیں. بحر کا لفظ سمندر اور دریا دونوں کے لیے آتا ہے، تو دونوں دریا جہاں جا کر ملتے ہیں. شاید میں نے پچھلے ہفتے بتلایا تھا کہ اس کے بارے میں اقوال تو مختلف ہیں مورخین کے، مفسرین کے، لیکن جو بات زیادہ معلوم ہوتی ہے کہ یہ صحیح ہوگی، اس میں دو قول ہیں. ایک تو ہے تیونس کی طرف مراکش اور اوپر جو ہے اسپین، تو وہاں جا کر کے سمندر بہت نیرو ہو جاتا ہے، تو اس کو، اور دو سمندر ادھر جو ہے بحیرہ روم ہے اور ادھر جو ہے اٹلانٹک ہے، تو یا تو یہ مراد ہوگا. اور یا پھر یہ ہے کہ کیا نام ہے، سوڈان کی طرف جہاں سے دریائے نیل نکل رہا ہے، یہاں دو دریا آ کر ملتے ہیں، ایک بحر اخضر اور بحر ابیض، یا پھر یہ جگہ مراد ہے جو ساؤتھ میں ہے مصر کے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام مصر میں ہیں، تو اگر وہ پہلی بات مراد لی جائے تب تو اس کے معنی یہ ہوگا کہ ویسٹ میں سفر ہوا، اور اگر یہ بات مراد لی جائے تو اس کے معنی یہ ہے کہ ساؤتھ میں سفر ہوا. زیادہ قرینہ اسی کا معلوم ہوتا ہے کہ ساؤتھ میں سفر ہوا ہوگا. تو یہاں تک کہ میں پہنچ جاؤں مجمع البحرین تک، او امضی حقبہ، یا اسی طرح سے قرن گزر جائیں، صدیاں گزر جائیں. حقب کے معنی آتے ہیں 80 سال. 80 سال کی مدت کو حقب کہا جاتا ہے. حقب اس کی جمع ہے، لیکن مراد اس سے ہیں قرن، صدیاں. یہ مطلب یہ کہ زمانے گزر جائیں، میں اسی طرح چلتا رہوں گا. مراد مبالغہ ہے کہ مجھے ایک مقصد حاصل کرنا چاہے کتنا بھی ٹائم لگے. او امضی حقبہ، اس سے مفسرین ایک مسئلہ نکالتے ہیں، اور وہ یہ کہ سفر میں رفاقت کا انتظام ہونا چاہیے، سفر کا ساتھی. اگر اس کی گنجائش ہے کہ آپ اپنے انتظام سے کوئی ساتھی لے کر چل سکتے ہیں تو بہت اچھا. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے یہی کیا کہ اپنے خادم کو اپنے ساتھ رکھا ہے سفر میں. تو سفر میں ساتھی ہونا چاہیے. اپنے ساتھ گھر سے لے کر چل سکتے ہو اپنے انتظام سے، بہت اچھا. نہیں، راستے میں ساتھی ڈھونڈ لیجئے، لیکن یہ کہ ساتھی ہونا چاہیے. اطلب رفیق قبل الطریق، آپ نے فرمایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہ سفر سے پہلے ساتھی دیکھ لو کیسا ہے وہ ساتھی. اگر اچھا ساتھی ہے تو سفر اچھا ہوگا، غلط قسم کا ساتھی مل گیا تو سارا سفر ہی کھوٹا ہو جائے گا. تو موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنا رفیق ساتھ میں رکھا ہے. دوسری بات یہ، یہاں ایک اور نقطہ مفسرین نکالتے ہیں اور واقعی وہ ہے نقطہ. سفر میں ساتھی کس کو بنا رہے ہیں موسیٰ علیہ السلام؟ جو ان کا خادم ہے. اور خادم جو ہے وہ ازراہ اعتقاد ہے، وہ کوئی نوکری نہیں کرتا ان کے ہاں. سمجھا ہی نہیں بات؟ کون ہے؟ معتقد ہے. اور خدمت جو کرتا ہے وہ اعتقاد سے کرتا ہے، یہ نہیں کہ اس کو وہ نوکر رکھا ہوا ہے موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ہے. تو معتقد ہے تو وہ خدمت کر رہا ہے. جہاں ایک طرف حضرت یوشع ابن نون کا یہ کمال ہے کہ انہوں نے اپنی زندگی کو وقف کر دیا ہے نبی کی خدمت کے واسطے، اور اس کے بغیر کوئی کمال حاصل ہوتا ہی نہیں جب تک کہ زندگی کو کسی صاحب کمال کی خدمت میں اپنے آپ کو نہ لگا دیا جائے، جب تک کوئی کمال حاصل بھی نہیں ہوتا. تو جہاں ان کا یہ کمال ہے وہاں موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا بھی ایک کمال ہے. اور وہ کیا؟ اور وہ یہ کہ آپ دیکھتے ہیں کہ یہ سفر کیسا ہو رہا ہے. سفر ہو رہا ہے ایک ایسی شخصیت سے ملنے کا کہ جس کے پاس وہ علم ہے جو موسیٰ کے پاس نہیں ہے. بات سمجھ میں آئی نہیں بات؟ ایسے وقت میں اگر کوئی اور ہوتا تو یوں سوچتا اپنے معتقد کو نہیں لے جانا چاہیے. کیوں؟ کہیں ایسا نہ ہو کہ ان حضرت کا اثر ان پہ پڑ جائے تو میرے اعتقاد اس کا ختم ہو جائے گا اور میرے جان سے نکل جائے گا. ایسی بات نہیں. ظاہر ہے کہ جو اوچھے لوگ ہوتے ہیں وہی سوچ سکتے ہیں، اور جو بھاری بھرکم بھرے ہوئے ہیں ان میں یہ خیال نہیں ہے. موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے باکمال ہونے کی یہ بھی ایک دلیل یا اس کا اثر ہے کہ اپنے خادم کو جو معتقد ہے ان کو ساتھ لے کر جا رہے ہیں کسی باکمال سے ملنے کے لیے. ان کو یہ ذرا خیال نہیں ہے کہ اگر اس پر ان کے کمالات کا اثر ہو گیا میرے ہاتھ سے نکل جائے گا. سمجھ میں آئی نہیں بات؟ اور پھر یہ دیکھ لیجئے کہ اس خادم کا بھی کمال ہے. اس خادم کا کمال یہ ہے کہ جب ان حضرت سے ملاقات ہوئی اور دیکھ لیا کہ وہ بھی وہ بڑے باکمال ہیں تو یہ نہ ہوا کہ لاؤ اب ان کا ساتھ چھوڑ دو، ان سے جو لینا تھا لے لیا، اب ان کے پاس چلو. یہ بھی نہیں ہوا. سمجھ میں آیا؟ یہ ہے طلب صادق. تعلق جو ہونا چاہیے یہ ایسا ہی ہونا چاہیے
کہ جن کو پورے طور پر چھان پچھوڑ کر تحقیق کر کے ریسرچ کر کے جب ایک کے ہاتھ میں ہاتھ دے دیا اب چاہے کچھ بھی ہوتا رہے ان سے ہاتھ نہیں چھڑانا. اسی کو کہا جاتا ہے یک گیر محکم گیر. ایک کو پکڑ لو اور مضبوط پکڑ لو تبھی کچھ پاؤ گے. اور اگر ایک ہاتھ یہاں اور ایک ہاتھ ہاں دو کشتیوں کا سوار ڈوب تو جاتا ہے, سفر کبھی نہیں ہوتا. ہوتا ہے کیا؟ دو کشتیوں کا سوار. تو اس لیے یوشع بن نون نے کیا کیا کہ ان کے ساتھ چلے اور اخیر تک رہے اور اپنے اس اعتقاد میں کوئی فرق نہیں آنے دیا. یہ ہے دراصل حق والوں کا طریقہ. تو چنانچہ کیا ہوا؟ فلما بلغا مجمع بینہما نسیا حوتہما فاتخذ سبیلہ فی البحر سربا. ایک جگہ جا کر پڑا ہوا, ٹھہرے, وہاں آرام کیا, اور وہاں سے کیا ہوا؟ فلما بلغا مجمع, جب ایک جگہ جہاں دو دریا ملتے تھے وہاں پہنچ گئے تو کشتی کہہ رہا ہوں, مچھلی جو تھی اس کو وہ بھول گئے. رکھنے کے بعد خیال نہیں رہا کہاں مچھلی رکھی ہوئی ہے, اور مچھلی نے وہیں چھلانگ لگائی اور سمندر میں اس نے راستہ بنا لیا. سرب کہتے ہیں وہ راستہ جو دو پہاڑوں کے بیچ میں تنگ راستہ ہو. کیا کہتے ہیں اسے؟ درہ بھی کہہ سکتے ہیں, درہ خیبر, سرنگ بھی کہہ سکتے ہیں, جو بھی ہے اردو میں. تو وہ راستہ ٹنل, اس کو انگلش میں ٹنل کہتے ہیں. تو سرب وہی ہے. سمندر میں مچھلی نے ایک سرنگ بنائی, ٹنل بنا دی, اور یہیں وہ مچھلی کہاں بنائی؟ وہ تو اللہ بنائیں گے. اللہ تعالیٰ نے